یہ آپ کا گردشی قرضہ ہے، گردشی قرضہ. بھائی لنگڑیال، اگر یہ فکر غلط ہو تو صحیح بتا دو. آپ کچھ سر ہلا رہے تھے آپ. نہیں، 2 کھرب بھائی، 2000 ارب 2 کھرب بنتا ہے. یا تو میں چنے دے کے پاس میں ہوں، یہ کوئی اور بات ہے. آپ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، میں آپ کی قابلیت کو سلام کرتا ہوں، لیکن چھوٹی موٹی غلطی تو انسان غلطی کا پتلا ہے نا. حتیٰ کہ رانا ثناء اللہ بھی مسکرا دیے ہیں. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ 2393 ارب، میں معاملے کو سہل کر دیتا ہوں. 2393 ارب اس گردشی قرضے کا بھی پکا بندوبست کر لیا گیا ہے اور اس کے ارینجمنٹس ہو چکے، اور اگلے 5 سال میں انشاءاللہ بتدریج یہ گردشی قرضہ انشاءاللہ پھر گردش کبھی نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بشرطیہ کہ ہم نے اپنے اسلوب، اپنے چال چلن کو تبدیل کیا، جو کہ شرط اول ہے، بنیادی شرط ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاں جو جینکوز جو ہیں، جن کو سرکاری جو پاور پلانٹس ہیں، آئی پی پیز یا پرائیویٹ پاور سیکٹر ہے، جینکو سرکاری، اس میں جنک ہے، جنک جو کہ سالہ سال سے، اگر دہائیوں سالہ سال سے بند پڑے ہیں وہ پلانٹس. 1 کلو واٹ وہاں سے بجلی پیدا نہیں ہوتی، مگر سال کی اربوں روپے کے پرکس اینڈ پریولیجز ادا کیے جا رہے ہیں. جس طرح کے درختوں پر روپے لگیں اور آپ اتار کر ان کی تنخواہیں دیں گے، اس سے بڑا اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا الٹیمیٹ، اس کی ریفلیکشن کہاں ہوگی؟ یہی بجلی کی قیمتیں مہنگی ہوگی، اسی میں نقصان ڈالیں گے، چوری کا بھی، جینکوز کا بھی، اور دوسری مدات میں. تو یہ وہ میں نے جو عرض کی کہ یہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، یہ وہ کینسر ہے جس کو ہمیں جڑ سے کاٹنا ہوگا اس مرتبہ. تو ابھی میں نے پورے زور و شور کے ساتھ ان کو کہا کہ اس جنگ کو بیچیں بازار میں شفاف طریقے سے. اب پہلی 1 سال بعد الحمدللہ اسی شہر رمضان میں پہلی جو یہ جنگ کی جو لاٹ ہے، یا اس کو کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں، بیچ ہے، اس کو شفاف طریقے سے انہوں نے بیچا ہے، اور 9 ارب روپے ان کو انشاءاللہ محصول ہوں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ 9 ارب روپے محصول ہوں گے یہ بیچنے سے، اور ان کی بڑی حفاظت کے لیے جو بند پڑے تھے، زنگ آلودہ تھے، 7 ارب روپے سال کا خرچہ تھا. اب یہ وہ یعنی دلخراش واقعات ہیں جو کسی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں. یہ 77 سال کا جو بوجھ ہے پہاڑ نما، جس کے نیچے قوم دب رہی تھی، آج میرے مہربانوں بھائیوں اور بہنوں، وقت آ گیا ہے کہ اس بوجھ کو آج ہم ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیں، اور اس کو جڑ سے، جس طرح میں نے شروع میں کہا، جڑ سے اکھاڑ کر ہم بالکل اس کو ختم کر دیں. تو میں اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور واقعہ سنا کر میں اب اصل موضوع پہ آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے یہاں پر جو بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، پشاور سے کراچی تک، میں آپ کو بالکل صدق دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری حکومت آپ کی خدمت پر معمور ہیں. ہمیں توانا کرنا ہے، ہمیں امپاور کرنا ہے، ہمیں آپ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بنا انشاءاللہ ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے. لیکن جب آپ کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا 100 گنا نہیں 1000 گنا اور آپ کو دے، کیونکہ پھر آپ نے واپس قوم کے اوپر آپ نے لگانا ہے، کارخانے لگانے ہیں، آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہیں. تو وہاں پر ٹیکس بھی جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم ہے. اگر ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے اور قرضے لیتے جائیں گے
تو پھر آنے والے وقتوں میں سب ہمیں بائے بائے کہہ دیں گے. آج وقت آ گیا ہے کہ آج آپ نے اپنے زور و بازو سے اپنے مخالفین کو بھی، اپنے جو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی آپ نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ٹرن اراؤنڈ تھنگس تھرو ڈینٹ آف ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس. تو وہاں پر ٹیکس مہیا کرنا دینا یہ ہم پر سب پر لازم ہے. آپ نے سنا کہ وہ ونڈ فال ٹیکس اور یعنی سالوں سے اس پر اسٹے آرڈر چل رہے ہیں، سالوں سے. اور پھر ہمت باندھی اسی ٹیم نے. کوئی جادو منتر نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے، محنت سے، کمٹمنٹ سے اسی ٹیم نے. جب لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور FBI کے چیئرمین سب مل گئے، اکٹھے ہو گئے، بیٹھے کمرے میں کہ بھئی کس طرح کریں. میں گیا چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کو یہ گزارشات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے کہا کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کی یہ ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے خارج ہوا. 23 ارب روپے ایک ہی دن 23 ارب روپے تھے. شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے. ماضی میں اگر دیکھیں تو ملی بھگت سے اسٹے آرڈر اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں نے یہاں پر FBI کے چیئرمین بیٹھے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ. تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی. وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر، نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں، کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے. اس نے شالامار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی، وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری، سیمنٹ یا سریا کم ڈال رہا تھا. مجھے پتہ لگ گیا، مجھے خفیہ ایجنسی نے بتایا، میں وہاں پر پہنچ گیا. یہ چیمہ میرے ساتھ تھی، DG LDA تھے اس وقت. تو میں وہاں پر گیا تو پکڑا موقع کے اوپر. تو جو ہمارا قومی جو کنسلٹنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا. قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ. ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا میں نہیں اس میں جاتا. ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ پڑی تھی بینک میں، اور میں نے فوری طور پر چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ. پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے.